الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً آج حضرت انجار شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح غلامان رسول کے اس جمع غفیر کو دیکھ کر بے پناہ مسرور ہو رہی ہوگی کہ دنیا کی سرزمین آج غلامان رسول کے قدم کو چوم رہی ہے، اور امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح غلامان رسول دنیا کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سنیت کے اس چمن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور غلامان رسول کو اپنے نبی کی محبت میں
تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا، اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غلامان رسول کا جم غفیر اس وقت دھلیا کی سرزمین پر اسی غرض سے حاضر ہوا ہے کہ اپنے دل و دماغ کی اصلاح، اپنے افکار و نظریات کی اصلاح، اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے دونوں جہاں کا سکون حاصل کر سکے اور دونوں جہاں کی بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بنتا ہے دوست کی بنیاد پر اور بگڑتا بھی ہے تو دوست کی بنیاد پر۔ کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے، اور کسی انسان کو برا دوست مل جائے تو اس کی زندگی اور آخرت برباد ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ کی فکر آہستہ آہستہ اتنی بودی ہوتی جا رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان صرف دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدہ اور دنیا کی غرض و غایت ہی کو پیش نظر رکھتا ہے، جبکہ ہمارا دین ہر معاملے کے اندر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ اگر قرآن مقدس کا جائزہ لیا جائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا جائے تو آپ یقیناً اس چیز کو محسوس کریں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن نے کبھی آخرت فراموشی کے حوالے سے نہیں فرمایا، بلکہ آپ دیکھیں کمپلیٹ دنیا کے حوالے سے بھی جب میرے کریم نے بات، میرے کریم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یوں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بارگاہ سمدیت کے اندر جب دعا بھی کی جاتی ہے تو صرف بہترین دعا، بہترین دنیا مل جائے اس کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں دنیا کا تذکرہ آیا وہیں آخرت کے حوالے سے بھی قرآن نے مانگنے کا سلیقہ دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قوم اس وقت تباہی کے دہانے پر اس لیے ہے، یہ قوم آوارگی کے شکار اس لیے ہے، یہ قوم پریشانی کے اندر اس لیے گرفتار ہے کہ اس قوم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہر معاملے کے اندر دنیا اس کے پیش نظر رہی اور دنیا کی محبت غالب رہی۔ تجارت کا میدان ہو اس میں بھی دنیا کا غلبہ، اسی طریقے سے حج و زیارت کا معاملہ ہو تو وہاں بھی دنیا کا غلبہ، نماز کا معاملہ ہو تو دنیا کا غلبہ، اولیاء کرام کے آستانوں پہ حاضری کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ، عبادات و ریاضت کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ، اور دین کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ،
آج آخرت فراموشی کی پوزیشن یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کے اندر صرف دنیا کے فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے اور دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر آج اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہر لمحے آخرت کی یاد دہانی فرمائی، اور یہی وجہ ہے معاملہ کچھ بھی ہوتا صحابہ کی توجہ ہمیشہ آخرت کی طرف مبذول ہو جایا کرتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور بارگاہ سمدیت میں جب پیشی ہوگی تو وہاں ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کرتے وہ آخرت کی فکر پیش نظر رکھا کرتے۔ آج ہم دیکھیں دوستی کے سلسلے میں بھی ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی دوستی سے ہمیں دنیا کا کتنا فائدہ نصیب ہوگا، تعیشات کی زندگی کیسے میسر ہوگی، آسائش کی زندگی ہم کیسے گزار پائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ آج اگر مالدار سے دوستی کرنے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو لاکھوں کے اندر مل جائے گی، لیکن ایک غریب سے دوستی کرنے والا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے اور اس دنیا سے کچھ کر جائے تو اس کے جنازے میں آنے والوں کی تعداد بھی برائے نام ہوا کرتی ہے، لیکن ایک فاسق و فاجر ہو لیکن مال کے اعتبار سے اس کے پاس فراوانی ہو تو اس کے جنازے کے اندر پورا شہر امٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ہر چیز کے اندر دنیا کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان کل تک آپ کو نظر آتے ہوں گے جن کا قدم بہکا ہوا نہ تھا، جو سیدھے راستے پر تھے لیکن غلط سنگتوں کی بنیاد پر ان کا کردار بگڑ گیا، وہ آوارگی کے راستے پر چڑھ گئے، وہ برائی کے دلدل میں پھنس گئے، وہ بدکرداری کی دہلیز پر پہنچ گئے، جن کی زندگی داغدار ہونے کے بعد ماں اور باپ کی نیند بچوں کی بدکرداری کی وجہ سے ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت ساروں کی زندگیاں دوستوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، دوست صرف کردار نہیں بگاڑتا، دوست عقیدہ بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بد عقیدے کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ بد عقیدے کی دوستی کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے گا، نہیں، میں آج قرآن کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رسول دشمن کی دوستی انسان کی آخرت کو کتنی تباہ کر دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک تاجر تھا، عقبہ ابن ابی معیط، وہ بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں وہ آیا کرتا، آقا کی باتوں سے متاثر بھی تھا، رسول اعظم کی باتیں اسے اچھی لگا کرتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سنتے سنتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل کے اندر کافی نرمی اور کافی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے گیا اور کافی نفع پا کر جب مکے کی سرزمین پر لوٹا ہے تو اللہ اکبر، اپنی عادت کے مطابق اس نے مکے کے لوگوں کی دعوت کی تو گیا رسول اعظم کے پاس اور عرض کرتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے لمبے دورے کے بعد بہت نفع کمانے کے بعد میں آج لوٹا ہوں، میں نے اپنے گھر پر ضیافت کا اہتمام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کھانے کے لیے میرے گھر تشریف لائیں
اور بھی لوگ آئیں گے, آپ تشریف لائیں گے تو بڑا کرم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, دسترخوان لگایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں حاضر تو آ گیا ہوں لیکن کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے. عقبہ ابن معیط نے, ابی معیط نے کہا, اگر یہی شرط ہے تو ٹھیک ہے, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ اس کا شان نزول آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا, لیکن کھانا تناول فرمانے کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جانتے ہیں عقبہ ابن ابی معیط کا خاص دوست ابی ابن خلف تھا. اس کے دل میں رسول دشمنی موجود تھی. ابی ابن خلف اپنے دوست عقبہ ابن ابی معیط سے ملاقات کر کے کہتا ہے, عقبہ یہ تو نے کیا غضب کیا, میں نے سنا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے. عقبہ ابن ابی معیط نے کہا, میں نے تو بس ایسے ہی قبول کر لیا, مجھے تو تم سے گہری دوستی ہے, میرے تم اچھے دوست ہو, تمہیں میں کیسے ناراض کر سکتا ہوں. ابی ابن خلف نے کہا, اگر تم مجھ سے سچی دوستی کرتے ہو تو جیسا میں کہتا ہوں جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اسی طریقے سے کہو. عقبہ ابن ابی معیط ابی ابن خلف کی دوستی کو نبھانے کی خاطر حضور کے پاس گیا. جیسے ہی جا رہا تھا تو ابی ابن خلف نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ تم صرف کہو گے نہیں, معاذ اللہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تم تھوک بھی دینا. اللہ اکبر. عقبہ ابن ابی معیط ابی ابن خلف کی دوستی کو نبھانے کے لیے حضور کی طرف بڑھا اور جا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے نازیبا کلمات کہے. آقا نے اس پر صبر کیا, لیکن جیسے ہی اس نے تھوکنا چاہا اور اپنے منہ سے تھوک کو باہر کیا, پروردگار جل جلالہ نے اس تھوک کو اس کے منہ پر لوٹا دیا اور اس کے دونوں رخسار جلنے لگے. اور اس کے بعد وہ پلٹ کر ابی ابن خلف کے پاس آیا اور جب جا رہا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عقبہ اگر مکے کے باہر تم ملا ہے تو سن لے کہ تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ اکبر. عقبہ پلٹ تو گیا, ابی ابن خلف کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہا, ذرا میرے چہرے کی پوزیشن دیکھو, میرے رخسار جل رہے ہیں. تمہارے کہنے پر دوستی نبھانے کی خاطر میں گیا تو صحیح, لیکن جیسے ہی میں نے وہ شرارت کی تو تھوک میری طرف پلٹ کر آئی اور میرے رخسار جل گئے. لیکن اے ابی ابن خلف, اب میں مکے سے باہر کبھی نہیں نکلوں گا, اس لیے کہ آج تک محمد نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر کے رہا ہے. آج محمد عربی نے کہا ہے کہ تو اگر مکے کے باہر ملا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اگر مکے کے باہر گیا تو مارا جاؤں گا. پورا تفصیلی واقعہ ہے, وقت کی قلت دامنگیر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جنگ بدر میں وہ پہنچا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے اندر وہ مارا گیا. اب اسی کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا لے گا اور کیا کہے گا, یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں رسول کی راہ کو اپنا لیتا. اور پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا لیا. پتہ یہ چلا بد عقیدے کی دوستی کی بنیاد پر گستاخی رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی گستاخی رسول کی بنیاد پر ایمان بھی چلا جاتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تصاحب الا مؤمنا, دوستی مت کرو مگر مومن کے ساتھ.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ دوست کی عادتیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، دوست کی مروت کر کے انسان اس کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آج جو دوستی کا سسٹم چل رہا ہے، آج جو دوستی کا طریقہ چل رہا ہے، آج جو دوستی کا معیار بن چکا ہے، آج جو دوستی کے حوالے سے انسان ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس میں مال دیکھتا ہے، شہرت دیکھتا ہے، اسٹیٹس دیکھتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوست کی مروت کے اندر نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اسی دوست کی مروت کے اندر انسان شراب کا عادی بھی بن جاتا ہے، اسی دوست کی مروت کے اندر سگریٹ پینے کے بعد ڈرگس پینے کا عادی بھی بن جاتا ہے، اسی دوست کی دوستی کی بنیاد پر انسان جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں دوستی ضرور کریں، اور اچھے دوست کا مل جانا یہ پروردگار کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیک دوست عطا کر دیتا ہے جو نیکی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ خدا کو بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر کسی سے فرینڈشپ نہ کریں۔ آپ نے شرابی دیکھا دوستی کر لی، جواری دیکھا دوستی کر لی، کہ مال ہے گاڑی ہے اس کے ساتھ چلیں گے اس کی دوستی کام آئے گی، نہیں، دوستی میں بھی یہ دیکھو کہ کس کی دوستی کی بنیاد پر تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ ایسا دوست بہت اچھا ہے جو تمہیں نیکی کے سلسلے میں مدد کرے، ایسا دوست بہت اچھا ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو تمہیں یاد دلائے، ایسا دوست تمہارے لیے بہت مفید ہے جو تمہیں خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کا عامل بنائے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک قانون عطا فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب آپ دیکھیں مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب رفاقت اور دوستی نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کا ماحول بگڑتا نہیں، آج کا نوجوان بگڑتا نہیں، آج کے نوجوان آوارگی کے راستے پر نہ جاتے، آج کے نوجوان مسجد کو ویران نہ کرتے، آج کے نوجوان قرآن کی تلاوت سے محروم نہ ہوتے، آج کے نوجوان عیاشی کے اڈوں پر نہ جاتے، آج کے نوجوان شراب پیتے دکھائی نہ دیتے، آج کے نوجوان گلے میں چین پہن کر کے گھومتے دکھائی نہ دیتے، آج کے نوجوان سینما گھروں کی دہلیز پر پہنچتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اگر ہم نے قرآن کے دوستی کے اس فارمولے پر عمل کیا ہوتا، قرآن نے دوستی کا فارمولہ عطا کیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوستی کا ضابطہ، دوستی نبھانے کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی مومن کسی مومن سے دوستی کرے تو دوستی کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے دوست کو بگڑنے مت دو، اپنے دوست کو غلط راستے پر جانے مت دو، اپنے دوست کو غلط روش کے اختیار کرنے مت دو۔ پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اسے برائی سے روکو اور اسے اچھی باتوں کا حکم دو۔ آج انسان اس ذمہ داری سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ کل تک جس مسلمان کے کردار کو دیکھنے کے بعد انسان اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا تھا، آج اس مسلمان کے کردار میں اتنی پاکیزگی اور صفائی نہیں ہے جسے دیکھنے کے بعد دنیا اس مسلمان کا احترام کرنے پر مجبور ہو۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، تابعین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی سے چھلکنے والی اچھائیوں کو
دنیا کی کوئی طاقت کبھی چھپا نہ سکی، بلکہ اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنے آغوش اسلام میں آتے دکھائی دیے۔ آج ہمارے محلے، آج ہمارا نوجوان گناہوں کی بدبو سے اتنا لیس ہے کہ نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ چل رہا ہے تو نگاہیں آوارہ، بیٹھا ہے تو نگاہیں آوارہ، قدم اٹھا رہا ہے تو آوارگی کے اڈے کی طرف۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ کسی نے مال دیا، کھا گیا، کسی نے امانت دی، خیانت کر لی، کسی سے ادھار میں مال لایا، پیسے نہیں دے رہا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی کسی سنی صحیح العقیدہ مسجد کی، قدم نہ اٹھے، سجدے کی طرف پیدا نہ ہوئی، برائیوں کا احساس دل سے نکل گیا۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ برائی کے تصور سے مسلمان کانپ جاتا تھا، اور آج برائی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد بھی مسلمان کو احساس گناہ نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ کر کے افسردہ؟ نہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کی سچویشن یہ ہے کہ گناہ کر کے اتنا خوش ہے کہ اس گناہ کی لذت کو بار بار یاد کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے وہ کالج کی زندگی کتنی اچھی تھی کہ آوارگی کے مزے لوٹتے تھے۔ العیاذ باللہ، افسوس، 100,000 افسوس۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ ہے کوئی ایسا خوش نصیب جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ غور سے سنو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو، اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گناہ کو یاد کر کے روتے ہوں؟ ہے کوئی آپ کی ایسی رات، کوئی ایسی یادگار رات ہو تو مجھے بتاؤ جس میں مسلمان الا ماشاء اللہ اٹھ کر کے اپنے مصلے کو آنسوؤں سے تر کیے ہوں؟ آج رات آتی ہے، گناہ کے اڈے کھلتے ہیں، مسلمان کا موبائل کھلتا ہے، گندی پکچریں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بہت سارے خرافات دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی میں رات اس کی تمام ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ زمانے میں ہم پریشان ہیں۔ تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم تو کامیابی کے لیے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی اور اپنا محبوب بھی عطا فرما دیا۔ کاش کہ کتاب اور مصطفیٰ پیارے کے فرمان کو پیش نظر رکھ کر اس پر مسلمان عمل کرتا تو کامیابیاں بڑھ کر کے اس کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آتی، لیکن نہیں۔ سوچ بدل گئی، افکار و نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، دنیا کا غلبہ دل و دماغ پر بیٹھ گیا، اور ہم نے یہ سوچا وہ شخص ہمارا دوست نہیں ہو سکتا جو ہمیں مسجد میں لے کر کے جائے، جو سنی صحیح العقیدہ تمہیں خدا کی یاد دلائے، وہ تمہارا صحیح دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بن گئی۔ اتنے ہمارے ائمہ اہل سنت اور علماء اہل سنت یہاں پر موجود ہیں، ذرا دیکھا جائے اور سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے، ان علماء کی گفتگو کو کتنے لوگ سن کر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ مجھے تو ایسے ظالم افراد بھی یاد ہیں کہ جب ہمارا کوئی عالم ان سے کہتا ہے کہ یہ شادی میں ڈی جے نہ رکھو، بینڈ باجا نہ رکھو، تو کہتے ہیں مولانا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جس قوم کی سوچ ایسی بن جائے وہ قوم زمین کے اوپر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر کوئی تمہیں مشورہ دے، ایسا تمہارا دوست ہے جو کہے یار شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ایک بار ہی تو ہوتی ہے،
خوب عیش کر لو، خوب ڈانڈیے کا کھیل لو، خوب مزے اڑا لو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی عالم دین یا کوئی سنی دعوت اسلامی کا مبلغ اگر تم سے کہے شادی کرو سنت کے مطابق، آقا کے ذکر کی محفل رکھو، واعظ کا اہتمام کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، اگر وہ کہہ دے تو ایسا بتانے والا ہی تمہارا دوست ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں گناہ سے بچا کر مصطفیٰ کی خوشی کی طرف آمادہ کر رہا ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ جانتے ہیں وہ دوست جو تمہیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو تمہیں رات رات بھر اوٹوں پر بٹھائے رکھتے ہیں اور پوری رات تمہیں گپ شپ کے لیے مجبور کرتے ہیں، یا رات کو پوری رات تمہارے ساتھ چیٹنگ میں لگے رہتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ اگر کوئی 15 سال کا بچہ رات کو 2 بجے کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو، اور اگر باپ رات کو 2 بجے اٹھ کر کے اپنے بیٹے کو موبائل کے ساتھ کسی سے چیٹنگ کرتے دیکھ لے، تو سچ بتانا باپ غصے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا بیٹے یہ وقت چیٹنگ کرنے کا ہے؟ کیا بیٹے یہ وقت اس طریقے سے مستی مذاق کا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات 2 بجے اگر باپ آپ کے کمرے میں آ گیا اور آنے کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ، باپ کی نظر جب آپ کو تلاوت کرتے دیکھے گی تو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، اور باپ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے کہے گا، بیٹے اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے، آج رات مجھے تو اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس دوست سے تم چیٹنگ میں لگے ہوئے ہو وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے تمہارے باپ کو تمہارا یہ عمل برا لگتا ہے، ایسے ہی تمہارے دوست کے باپ کو بھی برا لگتا ہوگا، اور تمہارا باپ تمہارے دوست کے حوالے سے کہے گا اس کے ماں باپ اتنے برے ہیں کہ رات کو 2 بجے تک اپنے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تم سے چیٹنگ کرنے کے لیے۔ سوچ بدلو۔ مسلمانوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ میں نے آج الترغیب والترہیب کی ایک حدیث کی تلاوت جب میں نے کیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ کل بروز قیامت نیکیوں کا دفتر ہوگا اور برائیوں کا دفتر ہوگا، گناہوں کا دفتر ہوگا۔ آج میں آپ کو ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ قیامت میں 3 دفتر ہوں گے۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ بولیے۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس لیے کہ میرا کریم جانتا ہے کہ کتنوں کا مجمع ہے، اس لیے کہ میں یہاں پر حد نگاہ تک کہیں مجھ سوائے انسانوں کے سیلاب کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر میں لاکھوں کہوں تو کل کوئی کہے گا مولانا کو کیسے معلوم؟ میں کہتا ہوں جتنے ہیں سب مصطفیٰ کے دیوانے، جو بھی آئے ہیں آقا کی محبت سے ان کا سینہ اللہ لبریز فرما دے۔ تو غور سے سنو، اور میں سمجھتا ہوں اسی حدیث پر وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے۔ اب آپ سب جواب دیں، کتنے دفتر ہوں گے؟ 3 دفتر ہوں گے۔ ایک نیکی کا، ایک گناہ کا، اور ایک اللہ کی نعمتوں کا۔ جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے
گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو میرا کریم نعمت والے دفتر سے، نعمتوں والے دفتر میں سے ایک نعمت کو حکم دے گا، اے میری نعمت، اس نے تیرا حق ادا کیا یا نہیں، ذرا اس کے دفتر سے اس کی نیکیاں لے کر کے دیکھ کہ تیری ایک تجھے جو میں نے بحیثیت نعمت اسے دیا تھا، تو تجھ جیسی نعمت کی اس کی زندگی کی نیکیاں اس کا حق ادا کی یا نہیں، ذرا اسے دیکھ۔ نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، حالانکہ نیکی اور گناہ دونوں پلڑے میں رکھے جائیں گے، دونوں دفتر کو، تو گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ۔ لیکن جب نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور نیکیوں کے دفتر کو، تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، ایک نعمت کے بدلے نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ جس بندے کی نیکیاں ہوں گی اور نعمت کے مقابلے کے اندر اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، میرا کریم فرمائے گا اے نعمت، اب اس بندے سے کیا کیا جائے؟ تو وہ نعمت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں میرا حق ادا نہیں کی، اس لیے میرے کریم اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرا کریم فرمائے گا اے نعمت، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور میں کریم ہو کر اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ بندہ اللہ کے کرم سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، کان اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب ایک نعمت کا حق ہماری زندگی کی ساری نیکیاں ادا نہیں کر سکتی، تو ان ساری نعمتوں کا حق ہم کس طریقے سے ادا کر پائیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہماری پراپرٹی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہماری پراپرٹی، ہماری ملکیت ہے؟ یہ سب قدرت کی امانت ہے، یہ سب قدرت کی امانت ہے۔ اسے اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے خرچ کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوستی غلط لوگوں سے اگر کی گئی تو وہی دوست جو بد کرداری کی دہلیز پر لے جائے گا اور بری عادتوں کے اندر گرفتار کر دے گا، جسے ہم نے اپنا جگری دوست سمجھا تھا، قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قیامت کے دن اس دوست کی سچویشن کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ میں اس وقت ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت چھوٹی عمر سے لے کر کے 30 سال تک کے جوان بھی نظر آ رہے ہیں اور بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اے جوانوں، میں تم سے خاص طور پر گزارش کروں گا، خبردار، پکچر دکھانے والے سے دوستی مت کرنا، گندی پکچریں فارورڈ کرنے والے سے دوستی مت کرنا، سگریٹ پینے والے سے دوستی مت کرنا، گٹکھا کھانے والے سے بچنے کی کوشش کرنا، تمہیں برائی کی دہلیز پر لے جانے والے کو اپنا دوست کبھی تصور نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور کریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ مزدوری کرتا تھا، لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا اور لوگوں کے سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیتا تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا،
बेटा हमेशा अपने बाप को दूसरों के सामान उठाकर दूसरों के घरों तक पहुंचाते देखता था तो बेटे के दिल के अंदर एक अजीब सी कसक पैदा होती, क्या मेरा बाप दूसरों का सामान उठाने ही के लिए है? काश कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे बाप को ये मजदूरी करने की नौबत ना आए। और उसके बाद उसने सोचा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई दुकान खरीद सकूं, फैक्ट्री कायम कर सकूं। अब मेरे पास एक ही सूरत है कि मैं जी जान लगा करके मेहनत करूं, तनतोड़ मेहनत करूं और इल्म हासिल करूं और इल्म के जरिए मैं कामयाबी की दहलीज पर पहुंचूं। वो बच्चा मेहनत करना शुरू करता है और मेहनत करते करते कामयाबी की दहलीज पर पहुंच जाता है। और जब बेहतरीन नंबरात के साथ एसएससी में पास हुआ, उसके मेरिट लिस्ट में आया, फिर उसके बाद उसने तालीम में मेहनत की, 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज लाया और उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला आगे जारी रखा और उसके बाद उसने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद एक कंपनी में अप्लाई किया, उसे जॉब मिल गई। अल्लाह अकबर। जॉब मिलते ही उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आज के बाद आपको मजदूरी नहीं करनी, आपकी दुआओं से अल्लाह ने आपके बेटे को बहुत अच्छी नौकरी अता फरमा दी है। अब उस बच्चे की सिचुएशन ये है, मस्जिद में नमाज के लिए भी जाता है, आलिम से भी मुलाकात करता है, इमाम साहब की दस्तबोसी भी करता है और साथ ही साथ सीधे रास्ते का मुसाफिर है। कमाता गया, घर लिया, उसके बाद माँ बाप को हज कराया। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, घर वाले भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश है। मोहल्ले का हर शख्स ये कहता है काश इस जैसा नौजवान अल्लाह हर माँ बाप को अता फरमाए। आप जरा सोच सकते हैं ऐसे नौजवान की तमन्ना कौन नहीं करेगा। वो जिंदगी गुजार रहा है, माँ खुश होती है, हर कोई आता है। ऐ खातून जरा ये तो बता, तू रात को उठ के कौन सी दुआ पढ़ती थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ऐसा नेक बच्चा अता किया। उसके बाप से लोग कहते तुम्हारी कौन सी नेकी ऐसी है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें ऐसा नेक बेटा अता किया। बाप भी खुश होता, मां भी खुश होती, उसकी तरक्की हो रही है। फिर उसके बाद रिश्ता तलाश किया गया, अच्छी औरत लड़की के साथ उसका रिश्ता हो गया, शादी हो गई। उसके बाद उसके घर में उसके आंगन के अंदर बच्चे खेलने लगे, तरक्की हो रही है। मां के लिए जेवरात बनाए जा रहे हैं, बीवी के लिए जेवरात बनाए जा रहे हैं, बच्चों को अच्छी स्कूल में इल्म से आरास्ता किया जा रहा है, सब खुश हो रहे हैं। बच्चे भी जाते हैं तो लोग उन्हें अच्छी नजर से देखते हैं। दिन गुजरते जा रहे थे, उसके बाद उसे महसूस हुआ जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, फैमिली बढ़ रही है। उस शख्स ने सोचा अब इस कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई करें, हो सकता है अच्छी सैलरी मिल जाए। दूसरी कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसे बड़ी पोस्ट पर जॉब मिल गया और उसके बाद वो वहां पर चला गया। अल्लाह अकबर। मैनेजर की पोस्ट उसे मिली और बड़ी नौकरी उसे नसीब हो गई। उसके बाद वो जिंदगी गुजार रहा था। इत्तफाक से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि दूसरी कंपनियों के मैनेजर ने उससे कहा कि आज रात को हम बाहर डिनर लेते हैं, रात का खाना होटल में खाएंगे। उसने रियायत करते हुए अपने दोनों दोस्तों के साथ डिनर पर वो चला गया। जानते हैं आप, वो डिनर पर गया, जैसे ही दोनों दोस्तों के साथ वो डिनर पर पहुंचा, जैसे ही टेबल पे पहुंचे, बैठे और बैठने के बाद जैसे ही वेटर आया तो उन दोनों ने कहा शराब मंगवाई, इसके लिए भी मंगवाई। इस शख्स ने कहा मैं इसे हाथ नहीं लगाता, मैं इसे नहीं पीता, ये सब चीजें मेरे लिए सही नहीं है, मैं इन चीजों से बचता हूं। तो नौजवान दूसरे दोनों मैनेजर ने उससे कहा यार बड़े अजीब आदमी हो, तुम ये बताओ इतना पैसा कमा के करते क्या हो? कहा मैं अपने बीवी बच्चे और मां बाप के साथ अपने पैसों से खुश हूं। उसने कहा बड़े अजीब आदमी हो, जालिम, अपने पैसों से ऐश कर ले, ये नौकरी और ये पैसे बार बार नहीं मिला करते और ये उम्र भी बार बार नहीं मिला करती। उसने कहा मैं ये सारी चीजों से दूर हूं, लेकिन उन लोगों ने उस पर प्रेशर डालना शुरू किया और फिर एक ने कहा यार ये मर्द हो तो पिएगा ना, बस इतना कहना था। उसकी मर्दानगी उसे महसूस हुई कि अब तो मुझे पीकर बताना चाहिए और ये कहते हुए उसने पूरा ग्लास शराब का पी लिया। और शराब का पूरा ग्लास पीने के बाद अब उसकी आदत रोज की बन गई, अब रोज शराब पी रहा है, रात को शराब पीता है, दिन को शराब पीता है। आहिस्ता
آہستہ بینک کے باس کو پتا چل گیا, آہستہ آہستہ کمپنی کے باس کو پتا چل گیا کہ یہ شراب کا عادی بن چکا ہے, بے پناہ شراب پیتا ہے, اس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا. اب نوکری سے نکالنے کے بعد جہاں کہیں بھی وہ اپلائی ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارا سرٹیفکیٹ بتاؤ کہ تم کو اس کمپنی سے کیوں نکالا گیا. اللہ اکبر, سرٹیفکیٹ بتانے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ شرابی ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے نکال دیا گیا. اب رفتہ رفتہ بے روزگاری کی وجہ سے, بیکاری کی وجہ سے, گھر میں رہنے کی وجہ سے ماں بھی افسردہ ہے, باپ بھی افسردہ ہے. اب پہلے ماں کے زیور بیچتا ہے, پھر بیوی کے زیور بیچتا ہے, شراب کے بغیر جی نہیں پاتا. اب شراب اس کی فطرت میں. اب پوزیشن یہ ہے, جو ماں کل تک فخر کے ساتھ دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھا کرتی تھی اب گھر سے باہر نہیں نکلتی, باپ گھر کی چار دیواری میں قید ہو گیا, بچے شرمندہ ہو رہے ہیں اور بیوی منہ چھپاتی زندگی گزار رہی ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. بچوں سے ان کے دوسرے دوست کہا کرتے تھے, یار ہم نے سنا تمہارا باپ شرابی بن چکا ہے, تمہارا باپ شراب کا عادی بن چکا ہے. بچے اسکول جانے سے کترانے لگے. آپ ذرا دیکھو زندگی تبدیل ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ سب کچھ بک چکا. ایک رات ماں نے اور باپ نے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس غریبی کو لاکھوں سلام جس کے اندر بچہ تو سیدھے راستے پر تھا, دولت نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا, دولت نے میرے بچے کی زندگی برباد کر دی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ رات کو اتنی شراب اس نے پی لی تھی کہ شراب پینے کے بعد گھر کی طرف بڑھتے بڑھتے پیر پھسلے اور گھر کے قریب کی نالی میں جا کر کے گر گیا. اللہ اکبر. فجر کی نماز تک وہاں پر وہ پڑا رہا. مسجد کے امام صاحب نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے, دیکھا وہی بھولا بھالا نوجوان شراب کا عادی بن جانے کے بعد آج گٹر کے پاس پڑا ہوا ہے, اس پر پانی چھڑکا. امام صاحب کو ترس آ گیا, پانی چھڑکا, اسے ہوش میں لائے اور لانے کے بعد بولے بیٹے تو نے کیا اپنی زندگی بنا لی, چھوڑ دے شراب. وہ کہتا ہے حضرت میں کیا بتاؤں, میں نے بڑی کوشش کی, میں نے بڑی محنت کی, شراب چھڑتی نہیں. انہوں نے بہت سر سہلایا, انہوں نے پیار سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد بتایا بیٹے توجہ تھوڑی سی ہٹا دو, شراب کی عادت نکل جائے گی, توجہ تھوڑی سی منتقل کر دو, شراب کی عادت ہٹ جائے گی. اس نے کہا حضور مجھے بتائیں. کہا سب سے توجہ ہٹا کر حضور کی طرف توجہ کر لو, گنبد خضرا کی طرف توجہ کر لو, اس لیے کہ جانتے ہو تم مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ میں جب تک شراب کی حرمت کے حوالے سے آیات نازل نہیں ہوئی تھی لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے, لیکن جب رسول اعظم نے بلال سے کہا مدینے میں آواز لگا دو آج سے شراب حرام ہے, تو جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے چھوڑ دیے, مٹکے تھے توڑ دیے, منہ میں تھی پھینک دی. ان سے پوچھا گیا یہ تو بتاؤ کہ بچپن کی عادت جاتی نہیں, تم نے شراب کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے جواب دیا شراب کے نشے سے زیادہ ہمیں محبت رسول کا نشہ ہے, اور جب یہ نشہ چل جاتا ہے تو کوئی بھی عادت ہو ہم چھوڑنے کے لیے اسے تیار ہو سکتے ہیں. اے رسول اعظم کے دیوانوں, بڑے بڑوں کو میں نے تباہ ہوتے ہوئے غلط دوستوں کی وجہ سے دیکھا ہے. چھوڑ دو ان کی دوستی, جن کی دوستی کی بنیاد پر تمہارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جائے, جن کی دوستی کی بنیاد پر تمہاری زندگی ماں باپ کے لیے ایک ٹینشن کا ذریعہ بن جائے. اے رسول اعظم کے دیوانوں, جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور انہیں کوئی دوست غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ غلط راستے پر جانے کے بعد اگر کل بروز قیامت جہنم کے مستحق ہوئے اور رب ارشاد فرمائے گا تیری بدعمالیوں کی بنیاد پر تو جہنم کا حقدار ہے, تو وہ بندہ کہے گا میرے مولا میں سیدھا تھا, میں نیک تھا, میں نے فلاں سے دوستی کی, میرے اس دوست نے مجھے غلط عادتوں میں ڈال دیا, تیری بارگاہ میں میری التجا ہے میرے مولا جہنم میں تو مجھے جہاں رکھے گا نا میرے اس دوست کو بھی جہنم میں وہیں رکھنا, اس لیے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے میں برباد ہوا. کیا یہ سچ نہیں؟
9th اور 12th کے اندر بچے اچھے پرسنٹیج لاتے ہیں اور پھر کالج میں جانے کے بعد دوستوں کی سنگت میں پڑ جاتے ہیں, پیریڈ بنک کرتے ہیں, پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے, پارکوں میں بیٹھے رہتے ہیں, گھومنے لگ جاتے ہیں. ماں سمجھ رہی ہے بیٹا اسکول گیا ہے اور بیٹا کہیں آوارہ گردی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, نماز اپنی جگہ پر افضل ہے, روزہ اپنی جگہ پر افضل ہے, صدقات و زکات و حج اپنی جگہ پر مقام رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اچھوں کی صحبت بھی اپنی جگہ مقام رکھتی ہے اور بروں کی صحبت کا اثر بھی انسان کی زندگی پر غالب ہوتا ہے. اس لیے آج میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا, بد عقیدوں کی دوستی سے بچو, بد عمل کی دوستی سے بچو, خوش عقیدہ اور نیک لوگوں کی دوستی کو اختیار کرو. اگر تم یہ اختیار کرو گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اچھے دوست کی وجہ سے صرف تمہاری دنیا نہیں سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. آج اس اجتماع کے اندر میں ایسے ہزاروں نوجوانوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو تنہا نہیں آئے, اپنے دوستوں کو بھی اس اجتماع میں ساتھ لے کر کے آئے. مجھے بتاؤ اس اجتماع میں جو تم کو لایا ہے وہ تمہارا سچا ہی دوست ہوگا, اس لیے کہ یہاں لا کر کے اس نے تمہیں نماز, اللہ کا ذکر, اس کے رسول کا ذکر سننے کا تمہیں موقع عطا کیا. لیکن وہ دوست جو سنیما گھر میں لے کر کے جائے وہ تمہارا دوست نہیں, وہ تمہارا دشمن ہے. اس کی دوستی تمہارے لیے مفید نہیں. تو آج کا میرا پیغام یہی ہے, وہ گستاخان رسول جن کی محفلوں میں اور جن کے ساتھ جانے کے بعد آدمی سلام پر اعتراض کرنے لگ جائے, بزرگوں کے ایصال ثواب پر اعتراض کرنے لگ جائے, ایسوں کی سنگتوں سے بچو. اس لیے کہ رسول دشمنی آخرت کی تباہی کا بھی سبب ہے اور دنیا کی تباہی کا بھی سبب. اور بد کردار دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھوں کی دوستی اختیار کرو. کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے. غور سے سنیں, برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے. کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے. کوئلہ گرم ہو نا تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے. تو برے دوست کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کبھی تو آگ کے اندر جانے کا سبب بن جائے گا, ورنہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس برے دوست کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اگر اس جیسا نہ بھی بنا تو سوچ شاید بدل سکتی ہے. اس لیے برے دوستوں سے بچو اور برے دوستوں کی سنگت اختیار کرنے سے گریز کرو. سنی دعوت اسلامی کا قیام اسی لیے عمل میں آیا تاکہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں کہ بیٹھیں تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے, اٹھیں تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے. تصور کریں تو مکین گنبد خضرا کے حوالے سے جب ہماری زندگی اس قسم کی بن جائے گی تو انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آپ سب سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں. اور پھر امام عشق و محبت کا کیا کہنا, کتنا پیارا شعر انہوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفتاً پیش فرمایا. عرض کرتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
حضور سے محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سب اچھے بن جاؤ, ہم سب اچھے بن جائیں, تاکہ جو ہم سے قریب ہو اس کی سوچ اچھی بن جائے. آج سے یہ وعدہ کرو اور کوشش کرو کہ جو بھی آپ سے ملے گا اس سے اچھی بات کریں گے, اسے اچھی باتوں کا حکم دیں گے. اگر کوئی دوست آپ کو ملے اور کہے کہ یار وہ پکچر تو نے دیکھا ہے, کہ آج سے میرے پاس تو آنا نہیں, چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. ہاں آپ کسی سے ملو تو پوچھو اس سے, کیا تجھے پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی رخ زیبا کی پوزیشن کیا تھی, آپ کا چہرے مبارک کیسا تھا. آپ اپنی عادت بناؤ. جب یہ عادت آپ اپنی بنائیں گے, جب یہ کیفیت آپ اپنی بنائیں گے, تو انشاءاللہ العظیم ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا, اور پھر دنیا دیکھے گی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ چلتا ہے تو نگاہیں نیچی کیے ہوئے, اور جیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے. انشاءاللہ العظیم آج کے اس اجتماع میں اگر اس سبق کو آپ نے دل کی گہرائی, دل کے نہا خانے کے اندر محفوظ کر لیا اور اس پر عمل کیا, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ ہمیں قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.